الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفق لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 نمبر کی آیت کی تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت بنیادی طور پر انفاق کے تعلق سے اس کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا. ویسے مال جو انسان کے پاس ہوتا ہے وہ خرچ کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے. کوئی کتنی بھی کوشش کر لے کہ وہ مال کو جمع کر کے رکھے گا اور خرچ نہیں کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے. وہ بہرحال خرچ ہو جائے گا، چاہے وہ صحیح جگہ خرچ ہو یا غلط جگہ خرچ ہو، خرچ بہرحال ہو جائے گا. اور اگر وہ اپنی دولت سے پورا فائدہ نہ بھی اٹھا سکے تو بھی وہ اس کے مرنے کے بعد اس کو وہ مال چھوڑنا ہی پڑے گا اور وہ دوسروں کے حوالے ہو جائے گا، جو اس کو ایک آن میں بھی خرچ کر سکتے ہیں اور رفتہ رفتہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. بہرحال مال خرچ ہو جانے والی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. باقی رہنے والی چیز نیک اعمال ہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے: المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. باقی رہنے والی چیز اعمال صالحہ ہیں. اس وقت میں جب کہ پوری دنیا اسلام کے خلاف سرگرم عمل ہے، ایسے میں اگر اسلام کے ماننے والے اسلام کے لیے مال خرچ نہ کریں تو اس اسلام کو غالب کرنا صرف ایک خواب و خیال بن کر رہ جائے گا. جہاں ایک طرف لوگ 10% اپنے مذہب کے فروغ کے لیے ذاتی طور پر جو ہے وقف کیے ہوئے ہیں، اپنی آمدنی کا 10% حصہ لگا رہے ہیں، وہاں اگر اہل اسلام اپنا مال خرچ نہ کریں اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے اس بات کے لیے، تو ظاہر ہے کہ غلبہ اسلام صرف ایک خواب بن کر رہ جائے گا. لیکن اس سے قطع نظر کہ غلبہ اسلام کے لیے مال کی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے، یہ فرد کی ذاتی زندگی کے لیے بھی، ہر فرد کے اپنے لیے بھی صدقہ انتہائی ضروری اور لازم چیز ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ انفاق جو ہے خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور مال جمع نہیں رہتا، خرچ ہو ہی جاتا ہے. اس میں کامیاب وہ شخص ہوگا جو کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے یا اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں خرچ کرے، وہ کامیاب ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے کہ وہ خرچ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی نشو و نما کو روک دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نظام دنیا میں یہ رائج ہے، سودی نظام، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ نظام نشو و نما نہیں پا سکتا، یہ نظام، یہ سسٹم گرو نہیں ہو سکتا. گرو کون سا سسٹم ہو سکتا ہے؟ صدقات کا نظام ترقی کر سکتا ہے. تو گویا یہ کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ صدقات کا نظام، انفاق کا نظام یہ ترقی کرے اور سودی نظام اس کی ترقی نہ ہو. تو ایک تو یہ کہ اس اللہ کا فیصلہ اور اللہ اس کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر انسان انفاق کرتا ہے
تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. جیسا کہ سورہ بقرہ کی میں ہی بات ارشاد فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، اپنے مال میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں کہ نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی یاری کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آ سکے گی. کافر ہی ظالم. معلوم یہ ہوا کہ انفاق کے ذریعے سے، صدقہ کے ذریعے سے انسان جہنم کی آگ سے خود کو بچا سکتا ہے. یہ بات قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہی گئی. یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بخاری و مسلم کی ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، اور متفق علیہ حدیث کا درجہ تمام احادیث میں بہت ہی بلند ہوتا ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص سے اس طرح سے محاسبہ ہوگا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی وکالت اور ترجمانی کرنے والا نہ ہوگا. وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کے عمل کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی سوائے اپنے اعمال کے کسی اور کو نہ پائے گا، پھر وہ سامنے نظر ڈالے گا تو جہنم کو اپنے سامنے پائے گا. جب یہ حقیقت ہے تو اے لوگو، آگ سے بچنے کی فکر کرو. اگر ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی تمہارے پاس ہو، اسی کو دے کر آگ سے بچو. معلوم یہ ہوا کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے انفاق اور صدقہ. ایک اور حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں 3 حصے ہیں. جو کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو کچھ خدا کی راہ میں دیا وہی اس نے خدا کے یہاں جمع کیا. معلوم یہ ہوا کہ مال تو جمع ہونے والا ہے نہیں، خرچ ہو جانے والا ہے. بہتر مال وہ ہے جو خدا کے یہاں جمع کر دیا جائے. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں ہے، اسے تو وہ اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ جائے گا اور خود خالی ہاتھ جائے گا. ایک اور حدیث اسی مضمون کی دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے منبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، اے لوگو، جہنم کی آگ سے بچو. اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا آدھا ہی ٹکڑا ہو، وہی دے کر آگ سے بچو، اس لیے کہ صدقہ انسان کی کجی کو درست کرتا ہے، بری موت مرنے سے بچاتا ہے، اور بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے. اس میں صدقے کی ایک جامع تعریف آ گئی ہے. ایک تو یہ کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، دوسرا یہ کہ انسان کی جو خرابیاں ہیں، انسان کی جو اخلاقی کمزوریاں ہیں انسان کے اندر، عزم و ارادے کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت ساری کمزوریاں انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کمزوریوں اور ان کجیوں کو درست کرتا ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہیں. گویا صدقہ کے ذریعے سے انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک اور بہت عظیم فائدہ یہ ہے کہ انسان بری موت مرنے سے بچتا ہے. بری موت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ لاوارث مر جائے، کوئی لاش کو کہ آخری رسومات ادا کرنے کی توفیق نہ ملے، موقع ہی نہ ملے، ایکسیڈنٹل موت ہو اور بوریوں میں بھر کے لایا جائے، ایسی جگہ جب مرے جہاں کوئی نہ جانتا ہو، تو یہ بہت ہی تڑپ کے مرے، بہت ہی تکلیف کے ساتھ جو انسان کی جان نکلے، تو یہ سب بری موتیں ہیں. تو صدقے کے ذریعے سے انسان بری موت مرنے سے بچتا ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، تو کسی نہ کسی کا فائدہ ہوتا ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے. اور اگر یہ اسلام کے لیے یہ مال خرچ کیا جائے تو پھر اسلام غالب اور نافذ ہوتا ہے. صدقہ ذریعہ برکت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک کھجور کی قیمت یا اس کے برابر کوئی چیز صدقہ کرے گا اور وہ حلال کمائی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حلال اور جائز مال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس پاک صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر اس کو بڑھاتا رہے گا، جس طرح سے تم لوگ اپنے جانوروں کے بچوں کی پرورش کرتے اور بڑھاتے ہو، یہاں تک کہ تھوڑا سا پاک صدقہ پہاڑ کے مانند ہو جائے گا. یہ وہی بات ہے جو قرآن میں کہی گئی، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، ترقی دیتا ہے. تو گویا اگر کسی نے ایک لقمہ صدقہ دیا تو وہ ترقی کرتے کرتے پہاڑ کی مانند ہو جائے گا. یہ صدقے کی ایک بڑی خاص اس کی جو ہے گویا شان ہے. قرآن میں کہا گیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء.
واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو اور اس کی سات بالیں ہوں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ کسی نے اللہ کے راستے میں ایک دانہ بویا اور اس سے 7 بالیں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، اس طرح سے گویا کل 700 دانے ہو گئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ 700 ہی نہیں رہیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں کس جذبے، کس خلوص کے ساتھ خرچ کیا جا رہا ہے، اہمیت اس کی ہے۔ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، جس کے پاس جتنا ہے وہ اتنا خرچ کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے اس حدیث کے مطابق کہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے واضح کیا کہ صدقہ یا انفاق انسان کے اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہے، کہ جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جو ہے حفاظت کا انتظام کرتا ہے اور اس کے مسائل حل کرتا ہے۔ یہ اس کی انسان کی ذات کے لیے بھی مفید ہے اور آخرت کے لیے بھی مفید ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ ایک بات اور یہ عرض کرتا چلوں کہ عام طور سے یہ خیال پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دینا کافی ہے، اور زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے، ہر انسان پر فرض نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ صدقہ صرف صاحب نصاب پر نہیں ہے بلکہ ہر انسان پر ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ قرآن کی آیات اور احادیث اس بات کی گواہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو خرچ کرنے کے لیے تو آپ نے کہا پھر وہ معروف کا حکم کرے، منکرات سے روکے۔ پھر پوچھا کہ اگر اس کے پاس یہ صلاحیت نہ ہو تو کہا کہ آخری درجہ یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ گویا صدقہ سے کوئی مفر نہیں ہے، صدقہ کرنا ہی ہے۔ تو جب صدقہ کرنا ہی ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں خرچ کیا جائے، اور اللہ کے راستوں میں ایک راستہ دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہے۔ اس کی طرف عموماً لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے۔ کنویں کھدوانا، پانی کا انتظام کرنا، رفاہ عام کے کام کرنا، ایسے بہت سارے کام انسان انجام دے دیتا ہے، بھوکے کا پیٹ بھرنا، تعلیم کا انتظام کر دینا، لیکن اسلامی نظام کے قیام کے لیے، اس کے اسلام کے غلبے کے لیے، اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے لوگوں کا رجحان کم ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت ہی ضروری مد ہے۔ اسلام اگر غالب ہوگا تو انسانوں کو امن اور سلامتی حاصل ہوگی اور ہر چیز اپنی جگہ پر درست ہو جائے گی۔ لہذا اس موقع پر جو عیسائیوں نے انفاق ڈے منانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بہت ہی مبارک اور خوشائند اقدام ہے۔ اس موقع پر ہر کوئی اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کرے اور یہ نہ دیکھے کہ اس کا پاس مال کتنا ہے، جو بھی ہے اپنے حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لینے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس کا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں ہونے والا، وہ سب کا سب اللہ کے یہاں جمع ہو جائے گا، اور اس وقت ملے گا جب کہ انسان کو اس کی نہایت سخت ضرورت ہوگی، وہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اس وقت اس کا خرچ کیا ہوا، ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ایک لقمہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو وہ ایک پہاڑ کے مانند ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر اگر ہم نے جس طرح سے بھی خرچ کیا ہے، جس طرح سے بھی بڑھ چڑھ کر خرچ کیا ہے، اس کا جب ہم کو ریٹرن ملے گا تو اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایک اور بات یہ بھی آخر میں عرض کر دوں کہ خرچ تو انسان کبھی نہ کبھی کر ہی لیتا ہے، لیکن اس خرچ کی مثال جو کہ اسلام کی مغلوبی کے زمانے میں اگر کسی نے اسلام کے لیے خرچ کیا ہے، اس کے خرچ کے مقابلے میں وہ شخص کبھی نہیں آ سکتا، اس کا درجہ کبھی وہ شخص نہیں پا سکتا جو اس وقت خرچ کرے جب کہ اسلام غالب آ جائے۔ تو وقت کی بھی بات ہے۔ آج اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے آج بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام اس وقت اسلام کے ماننے والے منتشر ہیں، مسائل بے شمار ہیں، ایسے میں لوگوں کو جمع کرنا
اسلامی نظام کے برکات کو سمجھانا اور اس کی ایک ایک چیز کو واضح کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ان سب کاموں کے لیے مال کی بہت ہی سخت ضرورت پڑے گی۔ بہت سارے ایسے مواقع ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو مال کے بغیر انجام نہیں پا سکتے۔ ایسے میں اسلام پسندوں کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ میں عیسائیوں کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو انفاق کرنے کا ایک موقع، بہترین موقع فراہم کیا ہے، اور ہم کو ہمارے مال کا صحیح مصرف ہمیں سمجھایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے جمع کیے ہوئے مال کو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور اس کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، اور اسلام کے غلبے اور نفاذ کے لیے اس کو بابرکت بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔